اب غور طلب بات یہ ہے کہ ہم اعمال الحمدللہ بڑے شوق سے کر رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر رہے ہیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق۔ کئی لوگ اپنی استطاعت سے بڑھ کر بھی اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا ہمارے اعمال اللہ کے در پر مقبول بھی ہیں یا نہیں؟ ہمارے کیے ہوئے اعمال کل کو ہمیں فائدہ بھی دیں گے یا نہیں؟ یہ بات بڑی قابل غور ہے، اور ہمیں کن امور سے کام لینا چاہیے جس سے ہمارے اعمال مقبول ہو سکیں اور ہمیں ان کا فائدہ ہو سکے۔ آج کے خطبہ میں انشاءاللہ اسی موضوع پر ہی گفتگو ہوگی کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں یا ہم جو اعمال کرتے ہیں ان کی قبولیت کیسے ہوگی، وہ اللہ کے ہاں مقبول کیسے ہوں گے، کون سی شرائط ان اعمال میں پائی جائیں تو وہ اعمال مقبول ہوں گے، اور کون سے کام اگر ہمارے اعمال میں شامل ہوئے تو ہماری ساری محنتیں ضائع بھی ہو سکتی ہیں۔ تو آج ہم ان کاموں کے بارے میں جانیں گے جن کے کرنے سے ہمارے اعمال اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتے ہیں، اور ان اعمال کے بارے میں جانیں گے جن کے کرنے سے ہمارے اعمال بے فائدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اعمال کی قبولیت کے لیے ہمیں اعمال فائدہ تب دیں گے جب سب سے پہلے ہمارے اندر ایمان کی شرط پائی جائے۔ اگر کسی انسان کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، لاکھ نیک اعمال کرتا رہے، ماتھا رگڑ رگڑ کر سر پر محراب بن جائے، جتنے مرضی اعمال کرتا رہے، اللہ کے گھر سے ہو آئے، خزانے اللہ کے راستے میں لٹا دے، پہاڑوں جتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، پورے کے پورے گاؤں شہر کا کفیل اور ضامن بن جائے، لیکن اگر اس انسان کے دل میں ایمان نہیں ہے، یہ سارے کے سارے اعمال قطعاً اس کو فائدہ نہیں دیں گے، جتنے مرضی وہ نیک اعمال کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پاک کلام میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، کہ جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت نیک اعمال کرے، اور ساتھ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَهُوَ مُؤْمِن، شرط کیا ہے؟ وہ مرد یا عورت ایمان والا ہو، اس کے دل میں ایمان ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اگر ایمان ہے اس بندے کے اندر، اس عورت کے اندر ایمان ہے، تو اس کی یہ دنیا، یہ زندگی بھی کیا ہے؟ اچھی ہے، ہم اس کو بھی خوشحال بنا دیں گے، بڑی خوبصورت اور پاکیزہ زندگی دنیا میں بھی اس کو دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے اعمال سے بڑھ کر ہم ان کو ان کے اعمال کا صلہ اور بدلہ دیں گے۔ لیکن یہ کس صورت میں ہے؟ جب بندے کے دل میں ایمان ہو۔ اگر نفاق ہو، اگر انسان دل سے مومن نہیں ہے، زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، زبان سے مومن ہے، دل سے کلمہ نہیں پڑھتا، تو اس انسان کو اس کے اعمال کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بندہ آخرت کا ارادہ رکھتا ہے، آخرت میں بلائی کا ارادہ رکھتا ہے، کامیابی کا ارادہ رکھتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس کامیابی کے لیے آخرت میں اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی کوشش بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ اس کے دل میں ایمان ہے، وہ بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا،
تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان ہے اور اس ایمان کے صلے میں وہ اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی کوشش کی، ان کی سعی کی، ان کی محنت کی قدر ہوگی۔ ایمان ہے، اعمال نہیں کرتا، خالی ایمان بھی فائدہ نہیں دے گا۔ کلمہ پڑھ کے بیٹھ کے گھر میں نہ روزے کی فکر، نہ نماز کی فکر، نہ جمعے کی فکر، عید آ رہی ہے جا رہی ہے، اللہ کے ارکان ہیں، کچھ پتہ نہیں ان کو ادا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، بس کلمہ پڑھا ہوا ہے، صاحب جی مومن ہیں بڑے بڑے، تو خالی کلمہ بھی انسان کو فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن اگر کلمہ ہی نہیں پڑھا ہوا، اعمال پہ اعمال کرتا جا رہا ہے، نیکیوں کو پہ نیکیاں کرتا جا رہا ہے، تو وہ نیکیاں بھی اس کو فائدہ نہیں دیں گی۔ فائدہ تب ہوگا جب دل سے بھی اقرار کرے گا، زبان سے بھی بولے گا، اور اعمال اپنے جسم سے کر کے بھی دکھائے گا، پھر اس انسان کو فائدہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اللہ اکبر۔ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اعمال کرنے والے لوگ، اعمال کرنے والے لوگ جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، اعمال کرنے کے باوجود ان لوگوں کے بارے میں نہ تمہیں بتاؤں، وہ لوگ کون ہیں جو اعمال کرنے کے باوجود بھی نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، محنت کرتے ہیں، دیہڑی لگاتے ہیں، شام کو مزدوری نہیں ملتی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن کی کوشش ساری کی ساری کیا ہو گئی؟ ناکام ہو گئی۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ہی ساری کی ساری وہ کوشش محنت رائے گاہ ہو گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اپنی طرف سے ان کا بڑا گمان تھا، ذہن میں بڑی باتیں بنائے بیٹھے تھے کہ ہم تو بڑے نیک اعمال کر رہے ہیں، ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کا انکار کر دیا، انہوں نے رب کی آیات کا انکار کر دیا، رب سے ملاقات کا انکار کر دیا۔ حالانکہ ارکان ایمان میں کیا چیز شامل ہے؟ اللہ پر، آخرت پر ایمان لانا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ انہوں نے اللہ کی عدالت کا، اللہ سے ملاقات کا انکار کر دیا، اس کی آیات کا انکار کر دیا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال برباد ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ لیکن اب دیکھیں اللہ کس قدر مہربان ہے۔ ایک انسان کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ نیک اعمال کر رہا ہے، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک انسان زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے پہلے نیک اعمال کرتا رہا ہے، نیکیاں کرتا رہا ہے، اس کے بعد ایمان لے آتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ ایک صحابی آئے حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول، زمانہ جاہلیت میں جو میں نیک اعمال کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، صدقہ و خیرات کرتا تھا، غلاموں کو آزاد کرتا تھا، ان کا بھی مجھے کچھ فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ ان میرے نیک اعمال کا کیا بنے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلمت علی ما سلف من خیر، تو اپنے سابقہ نیک اعمال کے ساتھ ہی ایمان لے آیا ہے۔ جب تو نیک اعمال کرتا تھا، اس کے بعد تو ایمان لے آیا ہے، تو نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ نیک اعمال تیرے ساتھ ہی تیری اس نئی زندگی میں شامل ہو گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے تجھے ان سابقہ نیک اعمال کا بھی جو تو نے جاہلیت کے دور میں کیے ان کا بھی فائدہ دے گا۔ لیکن اگر ایمان نہیں لاتا، ساری زندگی اعمال کرتا رہے، اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہے؟
اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان ضروری ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کا فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، اعمال میں اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ اعمال خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت سمجھتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں کہ میں یہ اعمال صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ لوگوں کو کس بات کا حکم دیا گیا؟ الا ليعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کی عبادت کرنی ہے اسی کے لیے، دین کو خالص کرتے ہوئے کہ یہ دین اللہ کا ہے، یہ اسلام اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اعمال بھی خالصتاً اسی رب کی رضا کے لیے کیے جائیں گے۔ فاعبد اللہ مخلص اللہ الدین۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی کہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اسی کے لیے، دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے ظاہری حیت، شکل و صورت نہیں دیکھنی کہ بندہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا قد کاٹ والا ہے، مال و دولت والا ہے، بڑے حسن و جمال والا ہے، نہیں، اللہ کو یہ چیز نہیں چاہیے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم، اللہ تمہارے یہ جسم نہیں دیکھتا، تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارے اندر جھانکتا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے، تیرے سینے میں کیا ہے، تیرے اعمال کیسے ہیں۔ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، آج جو تم ذات پات کے لحاظ سے ایک دوسرے پر ایک دوسرے کو برتری دیتے ہو، یہ میرے رب نے برادریاں، یہ ذات پات تعارف کے لیے، پہچان کے لیے بنائے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں باعزت شخص تقوی والا ہے، جس کا دل صاف ہے، جس کے دل میں رب کا خوف اور ڈر ہے۔ تو اگر اعمال میں اخلاص نہ ہو، خالصتاً وہ عمل اللہ کے لیے نہ کیا جائے، وہ عمل بھی انسان کو فائدہ نہیں دے گا، ایسا عمل بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ تیسری بات، ہم نے جو عمل کرنا ہے، جو بھی ہم نے نیک کام کرنا ہے، وہ کیا ہو؟ سنت کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو۔ لاکھ ہم نیک عمل کرتے رہیں، لاکھوں نیکیاں کرتے رہیں، لیکن وہ نیکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں ہے، آپ نے وہ نیکی نہیں سکھائی، یا ہم اس طریقے سے وہ نیکی کر رہے ہیں جو طریقہ میرے نبی نے نہیں بتایا، تو وہ نیکی انسان کو فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں؟ میرے پیغمبر کی حدیث ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو شخص بھی کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، ساتھ اللہ کے رسول نے صرف عمل کا نہیں کہا کہ بندہ کوئی عمل کرتا ہے، فرمایا کوئی نیک عمل کرتا ہے۔ کیوں؟ آج آپ کو یہ باتیں کثرت سے سننے کو ملیں گی، او بھائی نیک ہی کام کر رہا ہے نا، اور نیکی دا ہی کام کرتا ہے نا، پیا کوئی پیڑا کام کر رہا ہے۔ اگر بندہ کسی کو کہے کہ بھائی یہ عمل نہ کرو، یہ ہمیں قرآن و سنت سے نہیں ملتا، تو ہمیں آگے سے سننے کو کیا جواب ملتا ہے؟ او بھائی نیک ہی تو عمل کر رہا ہے، اچھا ہی کام کر رہا ہے نا، کوئی برا کام تو نہیں کر رہا۔ تو اللہ کے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا، جو بھی بندہ کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے جس پر ہماری مہر نہیں ہے،
ہمارا حکم نہیں ہے، میں نے وہ عمل نہیں سکھایا، فَهُوَ رَدٌّ، وہ عمل مردود ہے، اس انسان کو اس عمل کا کک فائدہ نہیں ہوگا۔ نیت بندے کی جتنی بڑی خالص ہو، بڑی اچھی نیت لے کے آیا ہے، بڑی خالص نیت لے کر عمل کر رہا ہے، لیکن جب وہ عمل نبی کی شریعت کے مطابق نہیں ہے، آپ کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل اس انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آئیے اسی کی مثال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سنتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جا ثلاثۃ رہط، تین قسم کے لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے پاس آئے، آپ کی بیویوں کے پاس، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کرنے لگے۔ آپ کی عبادت کیسی ہے، آپ کا معمول کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا معمول شیڈول بتایا، آپ اس طریقے سے سوتے ہیں، جاگتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اعمال بتائے کأنہم تقالوہا، انہوں نے گویا کہ اس کو کیا کم سمجھا کہ آپ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، تو ہم کہاں اور آپ کہاں؟ اب وہ لگے اپنے ذہن سے نیک اعمال کرنے۔ سن لو، جن لوگوں کا یہ جواب ہوتا ہے وہ کہ نیک ہی عمل کر رہا ہے، کرتا جائے، کوئی نیک ثواب سمجھ کے زور کی 4 رکھتے ہیں 8 پڑھ لے، کیا خیال ہے ثواب ملے گا اس کو؟ زور کے 4 فرض ہیں تو زیادہ پڑھنے سے ثواب ہی ہوگا، پڑھ لے 8 پڑھ لے 10 پڑھ لے۔ اور نہیں بھائی، جب نبی نے 4 سکھائے ہیں، ہم کون ہوتے ہیں 6 8 پڑھنے والے؟ اب وہ کیا کرنے لگے؟ وہ کہنے لگے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ نے گناہ ویسے ہی معاف کر دیے ہیں۔ ایک کہنے لگا میں تو ساری رات ہی کیا ہے جاگتا رہوں گا، میں سوؤں گا ہی نہیں، ساری رات ہی عبادت کروں گا، نوافل تہجد پڑھوں گا، قرآن کی جو بھی، میں ساری رات ہی عبادت کرتا رہوں گا، رات کو میں سوؤں گا نہیں۔ دوسرا کہنے لگا میں تو ساری زندگی روزے ہی رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، کوئی روزہ چھوڑوں گا نہیں، روزے ہی رکھتا چلا جاؤں گا۔ اب کتنا ثواب کا عمل ہے، کتنا نیک کام ہے، اور رات کو قیام کرنا بڑے بڑے لوگوں کا کام ہے اور بڑی ہی فضیلت والی عبادت ہے، نیک کام سمجھ کے ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تیسرا کہنے لگا جی میں تو ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، شادی کرو گے تو اپنے بیوی بچوں میں مصروف ہو جائے گے، عبادت کو کیسے ٹائم دو گے؟ لو جی میں تو شادی نہیں کر رہا، ساری زندگی اللہ کی عبادت ہی کرتا رہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر جب پتہ چلا کہ اس طرح لوگ آئے تھے، یہ واقعہ پیش آیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے اس طرح باتیں کی ہیں۔ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم، اللہ کی قسم ہے میں تم سب سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھنے والا ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میری حالت کیا ہے؟ میں رات کو سوتا بھی ہوں، میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں روزے چھوڑتا بھی ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ من راغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے منہ موڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب نبی سے بڑھ کر کون تقوی والا، کون اللہ سے ڈرنے والا جو کہے میں ساری زندگی قیام کرتا رہوں گا، رات کو سوؤں گا نہیں؟ پیغمبر یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ رات کو سو بھی، آرام بھی کرو اور اللہ کی عبادت بھی کرو۔ تو کوئی بھی عمل انسان جتنی بڑی اچھی نیت لے کر عمل کرے اور جتنا بڑا ثواب سمجھ کر عمل کرے، لیکن وہ عمل
اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق نہیں ہے، آپ کی تعلیم کے مطابق نہیں ہے، اس انسان کا اس کو تو وبال تو بھگتنا پڑ سکتا ہے، ثواب اس انسان کو اس عمل کا کبھی بھی نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو پہلے دیکھ لیں کہ آیا وہ عمل ہمیں ہماری شریعت میں ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ ہر نیک کام سمجھ کر وہ کام کریں جو ہمیں دین اسلام سے، آپ کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ چوتھا کام یہ ہے کہ ہم نے اعمال کرتے ہوئے ریاکاری سے بچنا ہے، دکھلاوے سے بچنا ہے۔ ہم نے وہ کام دنیا کو دکھلانے کے لیے، اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں کرنا، بلکہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جو لوگ نیک اعمال ریاکاری کرتے ہوئے، دکھلاوا کرتے ہوئے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، ان کی کیا حالت ہوگی قیامت کے دن۔ شاید حدیث میں نے پہلے بھی سنائی تھی لیکن دوبارہ موضوع کے مطابق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن شہید کو لایا جائے گا، اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہوگا، اللہ اپنے سامنے اس کو لائے گا اور اپنی نعمتیں اس انسان کو یاد کروائے گا کہ میرے فلاں فلاں احسانات تھے تم پر، بتا تو نے کیا کیا۔ وہ بندہ ان نعمتوں کا اقرار کرے گا، ہاں اللہ واقعی تو نے مجھ پر یہ احسانات کیے، لیکن میں نے ان کے بدلے کیا کیا؟ میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، میں نے تیرے راستے میں قتال کیا، میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے کفار سے لڑا اور تیرے راستے میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا مقصد کیا تھا؟ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ بندہ بڑا بہادر ہے، تو وہ تو تجھے دنیا میں کہہ دیا گیا تھا کہ یار دیکھو کتنا بہادر ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر بندہ کیا کر سکتا ہے کہ ایک جان انسان کی وہی جان اللہ کے راستے میں پیش کر دی، لیکن مقصد غلط تھا۔ آئیے ایک اور بندہ آ رہا ہے، دین کا داعی، عالم، قرآن کا قاری، اللہ سامنے لائے گا، پوچھے گا، اپنی نعمتیں اس کو گنوائے گا، فعرفہا، بتاؤ نعمتوں کا، ان احسانات کا اقرار کرے گا، ہاں اللہ یہ مجھ پر تیرے نعمتیں، یہ تیرے احسانات تھے۔ اللہ فرمائے گا بتا تو نے کیا کیا؟ کہا اللہ میں نے دین کا علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا، میں قرآن پڑھتا رہا تیرے لیے۔ فرمایا نہیں، تو جھوٹ بول رہا ہے، تیرا مقصد کیا تھا؟ لوگ کہیں گے بڑا عالم ہے، قرآن پڑھتا، بڑا اعلیٰ قسم کا قاری ہے، وہ تو دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا، تیری نیت کا صلہ تو تجھے دنیا میں مل گیا، چہرے کے بال گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی نیک عمل ہے؟ دنیا میں انسان اللہ کا اتارا ہوا دین ہی سیکھتا رہے، لوگوں کو سکھاتا رہے، یہ پاک کلام جس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملیں، وہ ساری زندگی قرآن پڑھتا رہا لیکن نیت میں کھوٹ ہے، سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ ایک اور شخص ہے، بڑا مال و دولت اللہ نے دنیا میں عطا کیا ہوا، اللہ بلائے گا، اپنی نعمتیں یاد کروائے گا، بندہ اقرار کرے گا اقرار، ہاں اللہ یہ نعمتیں مجھ پر تھی، اللہ فرمائے گا تو نے کیا کیا؟ بندہ کیا کہے گا؟ اللہ جدھر جدھر خرچ کرنا تجھے پسند تھا، تیری رضا کے لیے میں نے ہر اس کام میں خرچ کیا جہاں پر تو خوش ہوتا ہے کہ اس کام میں خرچ کیا جائے، میں نے وہاں پر اپنا مال خرچ کیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ کہیں کہ بڑا سخی ہے، بڑا مال خرچ کرتا ہے، دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا، تیرا صلہ تجھے مل گیا، چہرے کے بال گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے اعمال کی قبولیت کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ وہ اعمال ریاکاری سے، دکھلاوے سے پاک ہوں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو اور کتاب اللہ کا تأثر اس انسان میں موجود ہو۔ بندہ وہ اعمال کرتا ہے
تو وہ اعمال اس نیت سے کرتا ہے کہ میں نے یہ عمل کر رہا ہوں، میں یہ اعمال کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا اور ان اعمال کا صلہ مجھے دیا جائے گا۔ اور کتاب اللہ کے تاثر کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں میں نے جو بھی عمل کر رہا ہوں میں ان کتابات سے لے رہا ہوں، اور اس کتاب میں جو بھی حکم ہے میں نے وہ ماننا ہے، اور جس چیز سے بچنے کا کہا گیا ہے میں نے اس چیز سے بچ جانا ہے۔ اور اسی کتاب و سنت کی پیروی میں ہی انسان کی سعادت ہے۔ جو پہلے آیت میں نے شروع میں پڑھی، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، کہ اعمال کرنے کے لحاظ سے سب سے خسارے میں لوگ کون ہیں؟ اعمال بھی کر رہے ہیں پھر بھی خسارے میں ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، انہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس سے ملاقات کا انکار کر دیا، اللہ سے ملاقات کا ہی کفر کر دیا۔ تو یہ بات انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں نے قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اس کے حضور پیش ہونا ہے، اور مجھے ان اعمال کا صلہ دیا جائے گا۔ چھٹی بات یہ ہے اعمال کی قبولیت کے لیے کہ انسان کی کمائی حلال کی ہو، انسان کا کھانا پینا، انسان کا لباس وہ حلال طریقے سے ہو۔ اگر انسان حرام مال کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام پہنتا ہے، تو اس انسان کی کیا حالت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یطیل السفر اشعث اغبر، ایک انسان بڑا لمبا چوڑا دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، بال جو ہے وہ گرد و غبار مٹی سے بھرے پڑے ہیں اور کپڑے خاک آلود ہو چکے ہیں، بڑی بری حالت ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے یا ربی یا ربی صدائیں بلند کر رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے رب سے، لیکن حالت کیا ہے اس کی؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، اس کا کپڑے حرام کے ہیں، اس کے جسم نے حرام سے غذا پائی ہے۔ اَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس انسان کی دعا کیسے قبول ہوگی جس کے ہر کام میں ہی حرام کا شمول ہے؟ تو اگر اپنی دعاؤں کی، اپنے اعمال کی قبولیت چاہتے ہیں تو حلال طریقے سے کمائیں، حلال طریقے سے کھائیں، حلال طریقے کا پہنیں، نہ اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنیں، سستا سا جوڑا پہن لیں، نہ زیادہ اچھے کھانے کھائیں، نارمل غذا کھا لیں، حلال کی کھائیں۔ وہ محاورہ بولا جاتا ہے نا، تھوڑا کھا لو ستھرا کھا لو، تھوڑا کھا لیں، حلال کا کھا لیں، حرام کا کھائیں پیٹ بڑھ بڑھ کے، لیکن اس کھانے کا آپ کو اس دنیا میں تو آپ کے اس جسم کو عارضی طور پر تو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ لاکھ اعمال کرتے رہیں، رب سے دعائیں کرتے رہیں، آپ کی دعائیں آپ کے سر سے اوپر نہیں جا سکتی۔ ساتویں چیز یہ ہے کہ ہم نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں کو بھی چھوڑ دیں۔ نیک اعمال بندہ رہا کرتا رہے، ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، اللہ فرماتے ہیں خرچ کرتے رہو، دل سے کرو یا اکتا کر کرو، خوشی سے کرو یا جو ہے وہ دل میں کھوٹ ہے، دل جو ہے وہ نہیں کر رہا خرچ کرنے کو، لیکن بندہ مجبور اور خوشی سے کر رہا ہے خرچ، لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، نافرمان قوم ہو، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہو اور خرچ کرتے جا رہے ہو۔ گناہوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا اعمال کی قبولیت کے لیے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ انسان حقوق اللہ تو ادا کر رہا ہے، اللہ کے احکامات تو پورے کر رہا ہے، لیکن اللہ کے
بندوں کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، اس کے اعمال اس انسان کو قیامت کے دن فائدہ نہیں دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ جانتے ہو غریب کون ہے، مفلس کون ہے، بیچارہ لاچار غریب کون ہے؟ ہمارے دین میں بھی کون ہوتا ہے؟ اور مال و متاع، پیسہ نہیں ہے جس کے پاس، صحابہ نے کہا ملا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس ساز و سامان پیسہ درہم و دینار نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نیک اعمال لے کر آئے گا، روزے، نمازیں، قرآن، تلاوت، قیام، حج، روزہ، ہر چیز لے کر آئے گا، لیکن کیا ہے؟ آیا ہے قد شتم ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، کسی کو گالی دی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کا مال کھایا ہوا ہے، کسی کے ساتھ فلاں زیادتی کی ہے، انسانوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا آیا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اس بندے کے نیک اعمال جن کے ساتھ اتنے زیادتیاں کی ہوئی ہیں ان کو دے دیے جائیں گے۔ لوگوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے، اعمال اللہ دے رہا ہے، فرشتے دے رہے ہیں، اعمال نیک ختم ہو جائیں گے، لیکن جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہوئی ہیں وہ لوگ ابھی بھی باقی ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر جن کے ساتھ انہیں زیادتی کی ہے اس کے گناہ اس بندے کے کھاتے میں ڈال کر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اپنے اعمال کا اگر فائدہ چاہتے ہیں تو اپنے پڑوسیوں سے، گلی محلے والوں سے اچھا سلوک کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ تو اسی لیے انسان کو اس کے اعمال فائدہ دیں گے جب بندہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی پورے کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے اعمال کو قبولیت سے نوازے۔